بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ تو ہرقل کے پاس جب یہ ساری باتیں ہرقل نے یہ بیان کر دی تو اب ابو سفیان آگے سنا رہے ہیں۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال، کہ ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا نا جب کہہ دیا، جب اس نے یہ باتیں کہہ دی نا، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور وہ فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھا اپنے اس میں سے جی یہ جو تھے فرغ من قراءۃ الکتاب، کتاب سے فارغ ہو گیا، کثر عنده الصخب، کثر عنده الصخب، تو اب اس کے نزدیک کیا ہونے لگ پڑا، شور و شغب ہونے لگ پڑا۔ صخب شور و شغب کو کہتے ہیں نا۔ فارتفعت الاصوات، اور آوازیں بلند ہونے لگ گئیں، ٹھیک ہے نا، ہنگامہ نہیں ہو جاتا، جیسے ہنگامہ شروع ہو گیا، یہ کیا کہہ رہے کیسر جو ہے اس وقت جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں وَأُخْرِجْنَا، اور ہمیں نکال دیا گیا۔ ابو سفیان کہہ رہے ہیں وَأُخْرِجْنَا، ہمیں نا، ٹھیک ہے نا، تو ان کو نکال دیا گیا، کہ وہ دیکھ رہے تھے نا۔ فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکال دیا گیا، لَقَدْ أَمِرَ، ٹھیک ہے نا، لَقَدْ أَمِرَ عَمْرُ بْنِ أَبِي قَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ۔ اچھا جی، تو اب کہا کہ ابن ابی قبشہ کا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امیرہ، لقد امیرہ عمرو ابن ابی قبشہ، کہ امیرہ کا مطلب ہے بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، معاملہ بڑھ گیا ہے۔ ابن ابی قبشہ، کہ ابی قبشہ، ابن قبشہ سے کون مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابن ابی قبشہ کہ اس میں سے تو کہتے ہیں کہ انہو یخافہ ملک بن الاسفر، ان سے خوف کھانے لگا ہے بن الاسفر کا جو بادشاہ ہے، بن الاسفر، ٹھیک ہے نا، پیلے جو وہ تھے، یہ یورپینز جو ہے نا، بن الاسفر جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رومیوں کا بادشاہ ہرقل بھی جو ہے نا، وہ بھی کیا ہو رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ابن ابی قبشہ کیوں کہا، ٹھیک ہے نا، ابن ابی قبشہ کون تھے اور کیا وہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا ابن ابی قبشہ جو ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو تھے ابو قبشہ جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا کی کنیت تھی، اور ان کا نام حارث تھا، حارث، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا، یہ ان کی طرف وہ کر دیا گیا کہ جی وہ حارث کا جو، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے ننہالی رشتہ داروں میں سے تھے، ٹھیک ہے نا، ابن ابی قبشہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ابو قبشہ جو ہے نا، ابو قبشہ، تو ابن ابی قبشہ تو حضور کی طرف کہہ رہے ہیں، تو ابو قبشہ جو تھے یہ کون تھے؟ یہ ننہالی رشتوں میں سے کوئی رشتہ دار تھے اس میں سے۔ اصل میں ابو سفیان نے یہ نام کیوں لیا تھا؟ یہ اصل میں مشہور آدمی نہیں تھے ابو قبشہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یوں بنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مشہور نہیں بھی ہے لیکن معاملہ کیا ہو گیا، بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ یعنی یہ اتنا زیادہ مشہور نہیں بھی ہیں لیکن کیا ہوگا، ان کا معاملہ بھی بڑا عظیم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ خود کوئی مشہور شخصیت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہو رہے ہیں، اتنے مشہور ہو گئے ہیں کہ بن الاسفر کا بادشاہ جو ہے نا، وہ بھی کیا کر رہا ہے، ان سے ڈر رہا ہے، بن الاسفر۔ ایک جو ہے نا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا حلیمہ سعدیہ کی جو خامن تھے، ان کی کنیت جو ہے نا ابو قبشہ جو ہے نا وہ کہا جاتا تھا، ابو قبشہ ان کو بھی کہا جاتا تھا، تو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ یا یہ ابو قبشہ ایک آدمی تھے جنہوں نے قریش کی مخالفت کی تھی کہ تم بتوں کی پوجا نہ کیا کرو، بتوں کی پوجا نہ کیا کرو، تو اس سے جو ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس نے کہہ دیا ابن ابی قبشہ جو ہے،
अबू कबशा का बेटा जो है। तो ये इस वजह से वो कह दिया। बनुल अस्फर मैंने आपको बता दिया, बनुल अस्फर क्या है, हाँ, ये जो थे ना, ये असल में रूमियों को कहा जाता है, ठीक है ना। रूमियों को कहा जाता है। असल में ये रूमियों को क्यों कहा जाता है कि ये पीले पीले अस्फर जो है ना, ये पीले क्यों होते हैं, ये रूमियों के एक जो थे बड़े थे, उनका नाम था इब्ने ईस, इब्ने ईस, ठीक है ना। उनका लकब जो था ना, इब्ने ईस, उनका लकब असफर था, असफर, असफर। उन्होंने एक हबशी खातून से निकाह कर लिया था, हबशी खातून से। तो रूम के लोग क्या होते थे, वो सुर्ख और सफेद होते थे, हबशा के लोग क्या होते थे, स्याह होते थे। तो जो निकाह के बाद जो औलाद पैदा हुई ना, वो गंदुमी रंग की थी, गंदुमी रंग की। तो लकब क्या पड़ गया, असफर पड़ गया। तो बनुल असफर, ठीक है ना। तो बनुल असफर जो है उनमें से, ठीक है ना। तो अब जो है ना, अब ये बात तो खत्म होगी। कहते हैं लकद अमीर अमर इब्न अबी कबशा था इन्नहु यखाफुहु मलिक बनिल असफर। अच्छा जी, फमा जिल्तु, फमा जिल्तु, अब ये क्या अबू सुफियान कह रहे हैं, अच्छा, फमा जिल्तु मुकिनन अन्नहु सयज़हरु हत्ता अदखुलल्लाहु अलैहि अल इस्लाम व काना इब्न नातूर साहिब इलिया वहिरकला, वहिर वहिरकला सकुफ़ा अला नसार शाम, ठीक है ना, सुकुफ़ा अला शाम, ये जो है उसमें से। इसके बाद वो कहते हैं फमा जिल तो मोकिन अन्नो सयज़हरु हत्ता अदखुलल्लाहु अलैहि अल इस्लाम। अबू सुफियान कहते हैं कि मुझे उस वक्त ये यकीन हो गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो गालिब आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझ पर इस्लाम को दाखिल कर दिया, ठीक है ना। तो मुझे उस वक्त यकीन गाल में हो गया था मुझे, अन्नो सयज़हरु, कि ये गालिब आएंगे, हत्ता अदखुलल्लाहु अलैहि अल इस्लाम, और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में भी क्या कर दिया, इस्लाम को दाखिल कर दिया, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने मुझ पे वो कर दिया, मैं भी क्या कर लिया उसमें से। तो इसलिए अबू सुफियान जो थे ना, ये फतेह मक्का से पहले मुसलमान हो गए थे, ठीक है ना। फतेह मक्का से पहले मुसलमान हो गए थे अबू सुफियान जो है इसमें से, हत्ता अदखुलल्लाहु अलैहि इस्लाम। अब कहते हैं वकाना इब्न नातूर साहिब इलिया, और इब्न नातूर ये जो हैं, जो हैं इब्न नातूर साहिब इलिया व हिरकला सुकुफ़ा, बाज जगहों पे सुकुफ़ा भी आता है, और बाज रिवायतों में क्या आता है उसकुफ़न या सुकिफ़ा भी, जो है ना सुकिफ़ा भी आ रही है उसमें से। तो कहते हैं सुकुफ़ा अला नसार शाम युहद्दिसु अन्ना हिरकला हीना कदिमा इलिया अस्बह यौमन खबीसन नफ्स फ़क़ाला बाज़ु, देखिए जी, इब्न नातूर, अब पहले इसको समझिएगा मसले को। ये जो है उसमें से वो क्या कह रहे हैं, ये एक और वाकया, अच्छा, यहाँ से एक और वाकया बयान किया जा रहा है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये जो ज़ुहरी है ना, पीछे जो बात आई थी, अनिस ज़ुहरी अखबरहू, ये जो था अखबरना शुएब अनिस ज़ुहरी है क़ाल अखबरनी उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा था। ये पीछे रिवायत जो हम पढ़ रहे थे, 7 नंबर रिवायत जो हम पढ़ रहे हैं, 7 नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, अखबरना शुएब अनिस ज़ुहरी, ठीक है ना, क़ाल अखबरनी उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद। यहाँ पे ना इमाम ज़ुहरी एक दूसरा वाकया बयान करने लगे हैं, वकाना इब्न नातूर, ये अब दूसरा वाकया शुरू हो रहा है, अच्छा। और ये हिरकल की हदीस से ही क्या है, मुतालिक है
اسی لیے اس کو کر دیا انہوں نے, یہاں پہ اس کو ذکر کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھیں پیچھے کیا ہوا ہے, یہ ذرا حدیث کی اس کی بحث ہے. اچھا یہ اس کے اندر سے پیچھے جو 7 نمبر کے اندر اس میں سے لے کر جائیں, اس میں سے جہاں پہ وہ ہے حدیث جہاں سے شروع ہو رہی ہے حدیث جو تھی, یہ 7 نمبر جو ہے, تاکہ میں بات سمجھا سکوں آپ کو. امام زہری نے کس سے روایت بیان کی ہے؟ اخبرنا شعیب عن الزہری, شعیب کس سے بیان کر رہے ہیں؟ زہری سے. زہری کس سے بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں قال اخبرانی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن عتبہ بن مسعود بن عتبہ بن مسعود, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, امام زہری جو ہے نا روایت کیا کر رہے ہیں؟ عبید اللہ بن عبداللہ سے, ٹھیک ہے نا, عبید اللہ بن عبداللہ سے. اور وہ عبداللہ بن عباس کس سے بیان کر رہے ہیں؟ ابو سفیان سے بیان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ والی جو روایت تھی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ, ٹھیک ہے نا, بن مسعود بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود, اور وہ عبداللہ بن عباس نے خبر دی کس کو؟ ابو سفیان سے, ٹھیک ہے. یہ یہاں یہ آ رہی تھی. یہ جو آگے آ رہا ہے نا وکانا ابن ناطور صاحب ایلیا, یہاں سے کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ وہ والی روایت نہیں آ رہی ہے, یہ وہ اس سند کے ساتھ نہیں آ رہی ہے. یہ زہری خود ابن ناطور سے بیان کر رہے ہیں. اچھا زہری کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ پچھلی والی سند کے ساتھ نہیں ہے. اچھا یاد رکھنا, یہ پچھلی سند کے ساتھ نہیں ہے کہ زہری کہیں کہ مجھے خبر دی کس نے؟ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے, عبداللہ بن عباس نے, ابو سفیان سے. یہ وہ والی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا یاد رکھنا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں, زہری خود کس سے بیان کر رہے ہیں؟ ابن ناطور سے بیان کر رہے ہیں. حاشیے کے اندر بھی وہ خاص طور پہ اس کی وہ دے رہے ہیں, دیکھیں حاشیے میں خاص طور پہ کہہ رہے ہیں. اچھا اس کو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ خیال کرنا کہ بعض لوگوں نے کیا کیا ہے, بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی ہے اس جگہ کے اوپر کہ وہ اس کو ادھر اسی سند کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, حالانکہ یہ زہری جو ہے نا ابن ناطور کے ساتھ خود ان کی وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو گویا یہ کیا ہے, اس میں تحویل پائی جا رہی ہے. تحویل ہا لکھی ہوئی ہوتی ہے نا عام طور پہ, تحویل ایک سند دوسری سند میں کیا ہو جاتی ہے, تبدیل ہو جاتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ٹھیک ہے نا. اب یہ کون تھا ابن ناطور جو ہے؟ ابن ناطور جو ہے نا یہ اس شخص کا نام ہے جس کو ہرقل نے بیت المقدس کا گورنر بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, اس میں سے وہ آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا, صاحب ایلیا, ٹھیک ہے نا. ابن ناطور جو ہے نا بیسیکلی کون تھا؟ یہ اس شخص کا نام ہے جس کو ہرقل نے بیت المقدس کا گورنر بنایا تھا, اور یہ ہرقل کے خاص لوگوں میں سے تھا. اچھا خاص لوگوں میں سے تھا. خاص لوگوں میں سے تھا, ٹھیک ہے نا. اور یہ یوں سمجھو کہ یہ شام کا کیا تھا, یہ ایک پادری تھا, پادری ان کا لیے, ٹھیک ہے نا. اس میں سے ایک تو یہ گورنر بھی تھا, ٹھیک ہے نا, پادری کی حیثیت سے جانا جاتا تھا, اور ہرقل کا خاص آدمی بھی تھا, ٹھیک ہے نا. اور
کہا جاتا ہے کہ زہری کی ملاقات جو تھی ابن ناطور سے عبد الملک بن مروان کے زمانے کے اندر ہوئی تھی. زہری کی ملاقات ابن ناطور سے کب ہوئی تھی؟ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں دمشق میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ابن ناطور نے یہ بات بتائی تھی ان کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے جو ہے نا یہ ابن ناطور جو ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے وکان ابن ناطور. یہ سمجھنی ہے بات طرف تھوڑی سی پیچیدہ ہے, کیا کروں اب کیونکہ اس حدیث کو لے کے چلنا ہے تو اس میں سے مجھے آپ کو بتانا پڑے گا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ابن ناطور. اب آپ خود سوچو کہ کتنی لمبی عمر ہوگی ابن ناطور کی. ابن ناطور کی ظاہری بات ہے زہری, ٹھیک ہے نا, امام زہری کی ملاقات ہو رہی ہے اس میں سے ان کے ساتھ ابن ناطور کے ساتھ جو ہے, اور زہری سے جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, ابانی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبداللہ بن مسعود. یہ جو ہے نا زہری کی ملاقات خود ہوئی ہے ابن ناطور کے ساتھ, اور اس وقت جو تھے وکان ابن ناطور صاحب ایلیا. اگر آپ اس کو منصوب پڑھتے ہیں نا صاحب ایلیا, جیسے کہ آپ کی کتاب میں بھی آ رہا ہے صاحبہ لکھا ہوا ہے نا, صاحب ایلیا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنے گا, کانا ابن ناطور. تو ابن ناطور جو ہوگا یہ کیا ہوگا, کانا کا اسم ہو جائے گا, اور صاحب ایلیا یہ کیا ہو جائے گا, صاحب ایلیا و ہرقلا, ٹھیک ہے نا, سقف اعلی نصار الشام میں. تو یہ جو ہے یہ کیا اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, یہ اس کی خبر ہو جائے گی. ہرقل جو ہے نا یہ اس میں سے صاحب ایلیا و ہرقلا, اور یہ کیا ہوگا سقف علی نصار الشام میں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. سقفہ, ٹھیک ہے نا, وہرکلا سقفہ. یہ کیا بنے گی سقفہ جو ہے یہ کیا بنے گی, یہ خبر بنے گی مبتدا محذوف کی, اور ہوا نکالا جائے گا. ہوا کیا نکالا جائے گا اس میں سے, ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے محذوف نکالا جائے گا. اس میں سے ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب میں اس کو پتہ نہیں کیا اس میں اب ویسے کروں نہ کروں, یہ مجھے تھوڑی سی پریشانی کی وہ بن جائے گی پھر. تو کہتے ہیں ابن ناطور صاحب ایلیا و ہرقل. تو صاحب ایلیا و ہرقل, صاحب ایلیا بھی ہے اور ہرقل کا بھی خاص آدمی ہے نا, دونوں کی طرف وہ ہو رہی ہے اس کی نسبت. صاحب ایلیا و ہرقلا, ہرقل تو آپ کو پتہ ہے غیر منصرف ہے نا, غیر منصرف, وہ بھی مضاف الیہ. اچھا, تو یہ کیا ہے, ایلیا کا گورنر بھی تھا اور کیا تھا, خاص آدمی بھی تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے, ایلیا کا جو ہے نا اس میں سے گورنر بھی تھا اور ہرقل کا بھی وہ تھا اس میں سے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ اس میں سے, اچھا یہ کیا چیز ہے سقفہ جو ہے, یہ اصل میں بڑے پادری کو جو ہے نا, بڑے پادری کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کہا جاتا ہے, بڑے پادری کو. ٹھیک ہے نا. تو عیسائیوں کے ہاں کیا ہوتا تھا
ان کے ہاں ان کے پادریوں کی کیا ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی تھی کہ جناب علی یہ بڑا پادری ہے، یہ سے چھوٹا ہے، جیسے پوپ ہوتا ہے نا، پوپ آ گیا سب سے بڑا ان کا آ گیا، پھر اسی طرح نیچے جو ہے نا ان کے وہ آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پوپ کو جو ہے نا، پوپ جو ہوتا ہے آپ یوں سمجھ لو اسی کے اندر سے یہ جو ہے نا اسقفن، اسقف اعظم بھی کہتے ہیں پوپ کو، اسقف اعظم یہ لکھا ہوا ہے نا آگے، اسقفن ویرکل سقفا یا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے، پوپ جو ہوتا ہے نا پوپ، اس کو اسقف اعظم بھی کہا جاتا ہے، تو یہ اس میں سے وہ ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کیا ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے پوپ جو ہوتا ہے نا، اس سے غلطی نہیں ہوتی عیسائیوں کے ہاں. پھر ان میں سے مختلف قسم کے درجے آگے چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں سے عیسائیوں کے مختلف قسم کے کارڈینل ہوتے ہیں، وہ اس کو پوپ کا انتخاب کرتے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے نا اس میں سے ان کی درجہ بندی ہوتی ہے، ایسے ترقی کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے وہ جو ہے نا اس میں سے، اور یہ چلا آتا تھا ان کے درمیان میں. اصل میں یہ جو کیتھولک تھے نا، رومن کیتھولک، ان کے ہاں یہ بڑی چیزیں تھیں، لیکن جب آپ ہسٹری پڑھیں گے نا رومن کیتھولکس کی جو ہے، تو یہ وہ انہوں نے بنا لیا جی اپنے پادری کو جو ہے نا، یہ وہ بنا دیتے ہیں معصوم عن الخطا بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مرضی جس طرح مرضی بڑا بدماش کیوں نہ ہو، وہ پوپ بن گیا نا تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہو جاتا ہے. اور وہ اس کو بڑی ہاں جو ہے نا وہ معافی نامے بھی نکال لیا کرتے تھے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان کے اندر یہ پائی جاتی تھیں رومن کیتھولکس کے اندر. اس لیے آپ نے ایک دوسرا فرقہ کا نام بھی سنا ہوگا، پروٹیسٹنٹس پروٹیسٹ سے نکلا ہے نا، پروٹیسٹنٹ جو ہیں، پروٹیسٹنٹ جو تھے نا وہ ان لوگوں سے کیا ہوئے تھے، وہ باغی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے مارٹن لوتھر جو تھا، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا اس نے جو تھا یہ لادا ہوا تھا، مارٹن لوتھر جو تھا پروٹیسٹنٹس کے اندر سے یہ اٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا تم نے وہ بنایا ہوا ہے، تماشا کیا بنایا ہوا ہے. یہ پوپ کو نہیں مانتے پروٹیسٹنٹس، ابھی بھی پوپ کو نہیں مانتے ہیں، جو اٹلی کے اندر جو ہے رومن کیتھولکس کا وہ ہے نا اس میں سے، پروٹیسٹنٹس نہیں مانتے ان کو، ٹھیک ہے. تو رومن کیتھولکس جو ہیں وہ ویٹیکن سٹی کے اندر جو ہے پوپ ان کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسقف جو ہوتا ہے نا، اسقف یہ آپ سمجھو کہ وہ پوپ کا نمائندہ ہوتا ہے، پوپ کا نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بشپ جس کو آج کل ہم بشپ کہتے ہیں، بشپ، ٹھیک ہے نا. شہر کے اندر جو ہے تو لاہور کے اندر بھی بشپ ہے جی، فلاں جو ہے کراچی کے اندر اس طرح مختلف جو ہیں یہ بشپ کہتے ہیں جی، لاہور کے بشپ نے یہ کہہ دیا اس میں سے. تو یہ جو تھا نا ابن ناطور جو تھا، یہ شام کے شہر میں جو تھا نا یہ سب سے بڑا پادری تھا یہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے کہا جا رہا ہے، اس میں سے اس لیے میں آپ کو کہا نا ابن ناطور صاحب کا سقف علی نصار الشام، سمجھ رہے ہو. تو شام کے اوپر وہ کیا تھا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب کہو گے استاد جی یہ فا کے اوپر فتح کیوں ہم نے پڑھا، سقفا، اس کو حال بنایا اصل میں، اس کو حال بنایا، اچھا اس کو حال بنایا ہے نیچے انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو حال نیچے انہوں نے دیا ہوا کہ حاضہ منصوب الحالیت ہے، اور اس کو سقفن بھی پڑھا جا سکتا ہے مرفون، تو ہوا سقفن، اور بعض روایتوں میں اسقفن بھی آیا ہے، اسقفن، ٹھیک ہے. تو دونوں طرح ہر طرح سے اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اس کو پڑھنے کے اندر بھی مختلف قسم کے وہ ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ نے پڑھنی ہے نا چیزیں میرا،
ٹھیک ہے نا, پروٹیسٹنٹس اور یہ ان کی چیزوں کے اوپر سے. اور یہ جو ہے نا حضرت کی کتاب ہے متقی صاحب کی, جو ہے نا اسلام اور سیاسی نظریات جو ہیں, اسلام اور سیاسی نظریات, متقی عثمانی صاحب کی پڑھنے کی کتاب ہے, بہت کمال کا جو حضرت نے وہ کیا ہے اس کے اندر سے. لیکن یہ ہے کہ ذرا ہے تھوڑی سی مشکل بھی ہے اس میں سے, اسلام اور سیاسی نظریات. تو اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو, جو ہے نا اسلام اور سیاسی نظریات کے اندر سے, اور ان کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ جو ہمارے جو مسلمان ہیں نا, میں سچ بتاؤں آپ کو نا, ہم لوگ نا واقعی بہت بعض دفعہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں جو اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو ہمارے علماء کو گالیاں نکالتے ہیں, علماء کے یہ علماء فلاں ہیں, یہ دیکھو باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, یہ دیکھو وہ لوگ اس طرح کوئی لڑتے ہیں. ذرا جائیں, ذرا دیکھیں, ذرا آئرلینڈ میں جا کے ذرا آپ معلوم کریں کتنے جھگڑے ہیں عیسائیوں کے آپس میں, کتنے جھگڑے ہیں, ذرا معلوم تو کریں. ٹھیک ہے نا, ان کے ذرا آپ دیکھیں تو صحیح, ذرا عیسائیوں میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. پروٹیسٹنٹس ہیں, ٹھیک ہے نا, کیتھولکس ہیں, رومن کیتھولکس ہیں, ٹھیک ہے نا, آرتھوڈاکس ہیں. اگر آپ دیکھیں ان کو ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں عید ایک دن نہیں مناتے ہیں, عید ایک دن. عیسائیوں کو بھی ذرا دیکھ لو, ان کی جو ہے نا, کیا آپ سمجھتے ہیں 25 دسمبر کو سب کی وہ ہوتی ہے کرسمس, جو ہے 25 دسمبر کو ہوتی ہے ان کی سب کی. وہ کہتے ہیں عید ایک دن نہیں مسلمانوں میں, سعودیہ میں عید ایک دن ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ عید ایک دن ہوتی ہے. مسلمانوں کا مذاق بنتا ہے اس طرح, جو ہے نا. تو بھائی تھوڑی سی تاریخ پڑھ لو, تھوڑا سا عیسائیوں کو بھی پڑھ لو, ان سے بھی پوچھئے کہ جی 7 جنوری کو کون مناتا ہے عید, جو ہے ان کی جو کرسمس ہے. اگر آپ پڑھ لیں نا. اچھا, یہودیوں کے بارے میں آپ یہودیوں کے سمجھتے ہیں یہودی سارے وہ ہیں, سفیڈائم اور اشکنازی جو ہیں آپس میں, یہودی جو ہیں آپس میں کتنے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ذرا قرآن نے کہا نا وہ قلوبہم شتیٰ, ان کے دل کے ہیں آپس میں جدا جدا ہیں. یہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن ویسے کیا ہیں وہ آپس میں, ان کے دل اس میں سے. تو یہ ہمارے جو, میں کہتا ہوں ڈرائنگ روم کے جو ہمارے وہ ہوتے ہیں نا, ڈرائنگ روم کے جو کیا کہیں گے اس کو, فلاسفرز جو ہیں ڈرائنگ روم میں جو وہ ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے وہ مسلمان ایسے کر رہے ہوتے ہیں. پڑھو ذرا, پھر پڑھ لو, یہودیوں کو بھی پڑھو, ان کو بھی پڑھو, باقی چیزوں کو آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا, جب جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوتا نا, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جو پڑھتے ہیں پھر ان کو کچھ سمجھ آتی ہے, تو یہ وہ سمجھ آتی ہے کہ واقعی جو ہے. اور عیسائیت سے لوگ کیوں متنفر ہوئے تھے, اس کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا. تو وہ آج کل کے لوگ جو ہے نا, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ نکلے ہیں کہ جناب ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, ہم دین کی جو ہے نا اس میں سے, اس سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ, جو ہے اس کی وہ عیسائیت کی تاریخ پڑھیں آپ ذرا, اس کی وجہ کیا بنی ہے. وہ بیٹھ کے جو ہے نا اس میں سے وہ لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو بعض دفعہ لوگوں نے کہا اچھی ہمارے حلال کے کتنے سٹینڈرڈز ہیں, حلال کے ہمارے کتنے سٹینڈرڈ, مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے. میں نے کہا ذرا, کیونکہ ہم نے تو الحمدللہ ہمیں تو پتہ ہے اس کے اوپر, میں نے کہا ذرا آپ یہودیوں کے ذرا کوشر ذرا چلے جائیں, کوشر کو دیکھ لیں کتنے کوشر کے ان کے کتنے سٹینڈرڈز ہیں ذرا یہودیوں کے جو ہیں, اور وہ ذرا دیکھ لیں, اور پھر مجھ سے آپ ذرا بات کیجئے گا. پھر جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں, تاریخ پڑھیں گے, ساری چیزیں پڑھیں گے, تو پھر آپ کا ذہن جو ہے نا وہ کھلنا شروع ہوتا ہے. اور آپ کو جتنے اچھے وہ لگ رہے ہوتے ہیں نا, وہ جی بڑے اچھے جی فلاں وہ ہیں, جس وقت وہ موقع ملتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں, انسانیت دوست, کتے کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں جی, کتے کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں.
ہاں کتوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن انسان جس کو مسلمان کہتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو یہ احساس کمتری کا شکار ہے. اصل میں انگریزوں کی غلامی کر کر کے نا، انگریزوں کی غلامی کر کر کے دماغ جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، غلامی کو بن چکے ہیں. انگریزی زبان ہمارے اوپر کیا ہو گئی ہے، حاوی ہو چکی ہے. انگریزی بولنے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بہت بڑا اپنے لیے کمال سمجھتے ہیں کہ اگر انگریزی آتی ہے نا، او ہو یہ بڑا لائق آدمی ہے، اس کو انگریزی آتی ہے. ٹھیک ہے، پینٹ کوٹ ٹائی پہننے کو ہم کیا سمجھتے ہیں، بڑی اپنے فخر سمجھتے ہیں کہ جناب اگر میں نے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن لی ہے تو میں بڑا اچھا بن گیا ہوں، جو ہے شاید میں سوٹڈ بوٹڈ ہو گیا ہوں جی. یہ احساس کمتری کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جن کے اندر کچھ ہوتا ہے علمی لحاظ سے، کچھ ہوتا ہے، انہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہی تعلیم کے نا، لیکن انہوں نے اگر وہ ساری دنیا کی اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں تو ان کے پھر ذہن کھلتے ہیں. اس احساس کمتری سے باہر نکلیں. احساس کمتری سے باہر نکلیے. جناب ہم جو ہیں وہ اس میں سے اپنے آپ کو، کوئی وہ نہیں ہوتا. انہوں نے ہم پہ حکومت کی ہے تو ہم مسلمانوں نے بھی کیا کی تھی، ان پہ ایک عرصہ حکومت کی تھی. ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی، بس آج کافی لمبا چلا گیا بات جو ہے.